السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بار بار اپنے گھر مکے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مدینے پر لے کر آئے، آپ سلام پیش کریں اور مکے میں آپ عمرہ کریں، مدینے میں حضور کے روزے پہ جائیں۔ جب بھی یہاں آئیں تو با ادب بن کر آئیں۔ حرم شریف میں آئیں تو اپنی آواز کو اونچا نہ کریں۔ مسجد حرم میں داخل ہوں تو دعا پڑھ کر داخل ہوں۔ مسجد نبوی میں جائیں، روز رسول پہ جائیں، موبائل اپنے جیب میں رکھیں، جوتا پیچھے رکھ کر آئیں، نہایت ادب کے ساتھ نادم ہو کے حضور کے روزے پر سلام پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے، تلبیہ کی کثرت کریں، انشاءاللہ آپ لوگ اللہ کے گھر میں آئیں گے۔ اب دوستو آپ لوگ حج 2027 میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اب 16 بینکوں کے بجائے صرف ایک بینک کے ذریعے آپ درخواست دے سکیں گے۔ وزارت مذہبی امور نے اس بینک کو سلیکٹ کر لیا۔ اس میں بھی دوستوں ان کی اپنی حکمت عملی ہے، اپنی پالیسی ہے، لیکن اس پہ سوال اٹھتا ہے اور وہ ہے رش کا۔ جب 16 بینکوں کو چھوڑ کے ایک بینک کو لیں گے، آزمین آزما جب حبیب بینک کی طرف جائیں گے تو دوستو اس میں رش بڑھنے کا خطرہ ہے۔ لیکن دوستو وزارت مذہبی امور نے یہ پہلے سے ہی کہہ دیا کہ آن لائن کو زیادہ تر ترجیح دیں، آن لائن آپ لوگ درخواستیں جمع کریں، آن لائن سارا کام کریں، وہ گھر بیٹھے بٹھائے آپ سارے کام کریں۔ وزارت مذہبی امور نے سرکاری اور نجی تمام مالی معاملات حبیب بینک کے سپرد کر دیے گئے۔ اب دوستو درخواستیں اور تمام اخراجات حبیب بینک براج کے ذریعے ادا کی جائیں گی، اور وزارت مذہبی امور حبیب بینک کے معاہدے میں جلد ہی دستخط کر دے گی اور اس کے بارے میں بات واضح ہو جائے گی۔ دوستو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، آپ لوگوں نے کام کرنا ہے آن لائن۔ آن لائن سب سے آسان کام ہے، آپ کو نہیں کرنا آتا کسی سمجھدار کمپیوٹر والے کے پاس جائیں، آپ کے دوست ہیں دوستو یوٹیوب پہ بھی اس کے بارے میں ویڈیو بہت ساری آ جائیں گی اور آپ کو ہم بھی طریقہ بتائیں گے اور بتاتے بھی آ رہے ہیں۔ پاک حج ایپ کو آپ لوگوں نے سیکھنا ہے۔ پاک حج ایپ کے اندر سارے آپشن موجود ہیں۔ پاک حج ایپ کے ذریعے سے آپ وزارت مذہبی امور سے براہ راست بات چیت کر سکتے ہیں، براہ راست سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو عرض کرتا چلا جاؤں، جب آپ لوگ پہلی پیمنٹ جمع کریں گے اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے اندر دوستو حج درخواستیں شروع ہو جائیں گی۔ جیسے حج درخواستیں شروع ہوں گی تو جتنا جلدی پہلی پیمنٹ دے گا وہ سلیکٹ ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی ہم پہلی پیمنٹ آدھی دیں گے اور آدھی دوسری کے ساتھ دے دیں گے، ایسے نہیں چلے گا۔ جتنی پیمنٹ جب آپ کو کہی جائے گی اتنی آپ کو دینا پڑے گی۔ دوستو سرکاری کا کوٹا ہے 1,07,000، 1,07,000 کوٹا، چاہے ایک ہفتے میں ہو جائے، چاہے 20 دن میں ہو جائے، چاہے 2 مہینے میں ہو۔ جب کوٹا یہ مکمل ہو جائے گا دوستو حج درخواستیں بند ہو جائیں گی۔ جو اور لوگ ہو جائیں گے وہ اپنے پیسے واپسی بھی لے سکتے اور اپنے آپ کو آگے حج 2028، 29، 30 میں بھی اپنے آپ کو منتخب کروا سکتے ہیں۔ اب آپ پر ہے دوستو، ابھی آپ کے پاس وقت ہے۔ آپ لوگوں کو بار بار بتا رہے ہیں اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ لوگ مکمل کر کے رکھیں۔ تو بہت سارے لوگ بینک اکاؤنٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں، تفصیل آپ لوگ جان لیں۔ کیا ہر عازم عازمہ کا اپنا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے؟ اس بات کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے۔ یاد رہے کہ وزارت مذہبی امور کی گزشتہ سال کی ترتیب کے مطابق تمام درخواست گزاروں کے لیے بینک اکاؤنٹ سنگل یا جوائنٹ کا فراہم کرنا ضروری ہے۔ وزارت مذہبی امور کی یہ پالیسی ہے۔ اگر دوستو کسی کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، لیڈر کا ہے، تو دوستو وہ لیڈر کے ذریعے سارے پیسے جمع کروا سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے کل مجھے کہا کہ اگر لیڈر کا ہی بینک اکاؤنٹ نہ ہو، اس کو ہم گروپ کا لیڈر بنا رہے، تو بھائی ان میں سے کسی کا ہوگا، کسی ایک کے ذریعے سے بھی آپ لوگ پیمنٹ جمع کروا سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا بینک اکاؤنٹ ہو تو دوستو یہ ضروری ہے۔ آگے بینک اکاؤنٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں۔ جن عازمین کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے ان کی سہولت کے پیش نظر وزارت مذہبی امور تمام بینکوں کو ہدایات کر رہی ہے کہ ان کا بینک اکاؤنٹ بنائے، اور آپ لوگ بینک اکاؤنٹ ضرور بنوا لیں۔ اس میں دوستو آپ کا فائدہ ہے۔ اس میں ایک یہ فائدہ ہے کہ کوئی شخص اگر حج پہ نہیں جا سکتا تو یہ جو آپ کی رقم ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آ جائے گی۔ دوسرا دوستو جب آپ لوگ حج 2027 کر کے واپسی آئیں گے، آپ کو جو ریفنڈ ملے گا وہ آپ کے ہی اکاؤنٹ میں ملے گا۔ جیسے کہ کئی شہروں کے لوگ گروپ بناتے ہیں، ایک بندہ ہے کراچی کا، ایک ہے لاہور کا، ایک ہے اسلام آباد کا، ایک بندے کا اکاؤنٹ آپ نے دے دیا، اس کے ذریعے آپ لوگوں نے پیمنٹ جمع کرواتی، دوستو اس کو بھی مشکل ہوگی، آپ کو بھی مشکل ہوگی۔ وہ بیچارہ کیا کرے گا، ہر ایک کو الگ الگ پیمنٹ یعنی وہ کرتا پھرے گا۔ ایسا کام نہ کریں، اپنا اکاؤنٹ ضرور بنوا لیں۔ اس میں
آپ کو ہی فائدہ ہے۔ دوستو جو اوورسیز ہے، بیرون ملک پاکستانی، وہ نامزد شخص یعنی نامزد فرد کا بھی بینک اکاؤنٹ جمع کروا سکتے ہیں، بینک کے ذریعے پیمنٹ بھی جمع کروا سکتے ہیں، جس کا اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنی بیوی، یعنی جس کا آپ پیچھے نام دیں گے۔ مجھے اس بات پہ ہنسی آ جاتی ہے، بہت سارے لوگ یہاں کے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے گھر دی موت دیوی۔ جب یہاں موت آتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، پھر وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہی سال میں کو صحت دے، جب دوبارہ آسا نا ول یا اللہ میں کو موت دیوی، ایسے تو اس طرح کی دوستوں بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور یہاں ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ کے گھر میں آ کے، وہ سارا کا سارا قبول ہے۔ اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ کسی مسلمان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جو لقمہ حلال کھاتا ہے، جس کا لقمہ حلال ہے، جس کا لباس حلال ہے، جس کے کردار حلال ہیں، جس کی آنکھیں غلط نہیں دیکھتی، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اللہ سے اچھا گمان کرنا چاہیے۔ اللہ کسی مومن کو رد نہیں کرتے۔ 18 سال سے کم عمر جو بچے ہیں، ان کے والد یا والدہ کا اکاؤنٹ فراہم کرنا ہوگا۔ تو یہ تفصیل میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ مزید تفصیل کے لیے وزارت مذہبی امور کی حج پالیسی 2027 کا انتظار کریں۔ جیسے انشاءاللہ پالیسی آئے گی تو کچھ آ چکی ہے، جیسے اعلان انشاءاللہ 2-4 دن میں اور چیزوں کا ہوتا رہے گا، ہم آپ لوگوں کو بتاتے رہیں گے۔ اگر آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں ضرور پوچھے گا، انشاءاللہ میں جلد جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔